اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تم الٹے منہ لوٹ گئے تم پھر۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں ہو جاتے۔ ٹوٹے والے کیا چیز ہے؟ ٹوٹے والے یعنی تم خسارہ پانے والوں میں، نقصان والوں میں، بکھر جانے والوں میں ہو جاتے۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے، علمتم الذین، شک ہی نہیں ہے کوئی، ایک تو قد ہے تحقیق، دوسرا لام بھی ہے تاکید، کہ کسی بھی شک شبے کے بغیر تمہیں خوب اچھی طرح معلوم ہے تم میں کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی۔ ہمیں بھی اپنے آباء و اجداد کی کہانیاں بہت ساری پتہ ہوتی ہیں، تو اسی طریقے سے یہود و نصارہ کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم تھیں۔ مخاطب یہاں سارے جو ہیں اہل کتاب ہیں۔ تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ، کونو ہو جاؤ، بندر، قردۃً خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ سنیے۔ مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے، یعنی کب کا تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے، یعنی جانتے ہو، جنہوں نے سبت کہتے ہیں ہفتے کا دن جو ہوتا ہے، یعنی یہ بات ہے نا کہ یہودیوں نے تو انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا ہفتے کا دن، یوم السبت، یعنی ہفتے کا دن۔ ہفتے سے مراد یہ کہ جو جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو انڈیا میں عموماً جو ہے سنیچر کہا جاتا ہے اور پاکستان میں ہفتہ کہا جاتا ہے۔ تو سبت کا قانون توڑا تھا، یعنی انہوں نے اپنے لیے مخصوص کیا تھا کہ اس دن ہم عبادت کریں گے، اور نصارہ نے اتوار کا دن لیا تھا، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کا دن دیا گیا ہے، جس دن ان کا اجتماعی خطبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس دن ہم کوئی بھی کام نہیں کریں گے، ان کے بائبل وغیرہ میں یہ ذکر ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ کھانا پکانا بھی نہیں کریں گے، اور بہرحال انہوں نے اپنے لیے عبادت کے لیے اس دن کو خاص کر رکھا تھا۔ تو قانون توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، قردۃً، بندر بن جاؤ، خاسئین، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ تو بندر جدھر جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ یہ میں نے آگے تھوڑا ترجمہ پڑھ دیا، اب یہ ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ پھر منہ موڑ لیا تم نے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں، خاسرین۔ یہ اس میں فاعل کی جمع ہے، خاسرن، خاسران، خاسرین۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور جب تم خوب جانتے ہو، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت، یوم السبت یعنی فی السبت کے قانون کی، تو ہم نے حکم دیا، فقلنا، ہم نے کہا، کیا کہا انہیں، لہم، ان لوگوں کے لیے اللہ کا حکم ہوا کہ بن جاؤ، کونو، ہو جاؤ، بن جاؤ، قردۃً خاسئین، بندر پھٹکارے ہوئے، ٹھیک ہے، نقصان اٹھانے والے بندر بن جاؤ۔ اب اس سے متعلق ہم کچھ تفسیر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ واقعہ ذکر فرمایا، بیان کیا، کہ یعنی سمجھ لیں کہ ایک اہم واقعے کی یاد دہانی ان کو کرائی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو مشہور واقعہ ہے، ان کے تاریخ میں خود بھی یہ بات بہت زیادہ مشہور تھا۔ تو فرمایا کہ یعنی
یہاں پر یعنی قد داخل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور قد پر میں نے بتایا نا کہ لام بھی داخل کیا، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ ہے، صرف قد نہیں ہے، وقد نہیں ہے، لقد ہے، وَلَقَدْ، کہ یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تاکید کے ساتھ کہ یہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس واقعے کو تم اچھی طرح جانتے ہو، صرف جانتے نہیں ہو بلکہ بہت اچھے سے جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہ جو ہفتے کا دن ہے عبادت کے لیے مخصوص فرما دیا تھا۔ اس روز ان کے لیے تمام طرح کا یعنی کاروباری جو ان کی مشغولیت تھی اس سے ان کو روک دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، شکار وغیرہ یہ سب کچھ ان کے لیے ممنوع تھا، اور یہ حکم تھا بھی سخت ان کے لیے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، مطلب وہ باتیں مانتے نہیں تھے، تو اس وجہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، شہید کیا، قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ اس کا یعنی رد کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے جو اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا ہے، تو ان کے لیے قتل کی سزا مقرر تھی۔ بنی اسرائیل نے رفتہ رفتہ اس حکم کو کیا بے اثر بنانے کے لیے ہیلا سازی کا کام شروع کر دیا، ہیلا کرنے لگ گئے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کیا، دریا کنارے گڑھے کھود کر رکھ دیتے تھے، کس دن؟ جمعے کے دن، اور چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے انہیں دریا سے ملا رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد سنیچر کو جب کہ مچھلیاں شکار کی آمد سے نڈر ہو جاتی کہ اب ظاہر ہفتے کو تو شکار ہونا ہی نہیں ہے، تو ایک جانوروں کے اندر بھی اتنی حس ہے نا کہ وہ اس سے یعنی ان کو بھی اندازہ ہوتا ہے، اور دوسری بات ایک ذکر ہے کہ وہ آزمائش کے بطور تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو مچھلیاں جب وہ کثرت سے نمودار ہوتی تھیں ان ناریوں کے دہانے کھول دیتے تھے، کون؟ یہ بنی اسرائیل، اور مچھلیاں کثیر تعداد میں پانی کے ساتھ گڑھوں میں چلی جاتی تھیں، پھر ان کے دہانے بند کر دیتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے؟ اتوار کے روز آ کر مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یعنی پسند نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی اس طرح یعنی علل اعلان کر رہے ہیں اور اس کو ہیلا سازی سے کام لے رہے ہیں، تو اللہ نے اس بات کو جو ہے پسند نہیں فرمایا، اور اس کے احکام شریعت کو کہ ہیلوں بہانوں سے یعنی یہ لوگ کیا کریں کہ بے اثر بنا دیں، اس کو معطل کر دیں، اس لیے ان پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ عذاب مسلط کر دیا۔ اچھا، اس کا یہ واقعہ آئے گا مزید تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا یہ آگے واقعہ، لیکن یہاں پر ہے تو چونکہ ہم تھوڑا سا اس کے متعلق بتا دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو بنا دیا اللہ تعالیٰ نے بندر، تو اب ان کی جو رسوائی اور خواری کے ساتھ ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کرنے سے کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے نا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کام جو ہے، سورہ مومنون میں بھی اللہ نے فرمایا کہ کوئی کام بلا مقصد نہیں ہوتا، یہ تو ناسمجھ لوگوں کا کام ہے کہ کوئی بے مقصد کام کریں، تو اب یہاں تھوڑا سا غور کرنے کا مقام ہمارے لیے بھی ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی تھا جو نزول قرآن کے مخاطب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا تھا۔ کن کو مخاطب کیا تھا؟ اہل کتاب تھے، وہ یہود و نصارہ کو مخاطب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اب ہمارے لیے یہاں پر کیا غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس طرح کے اللہ تعالیٰ نے ہیلے اور بہانوں کو اور اللہ تعالیٰ نے حکم عدولی کو پسند نہیں فرمایا، اور ان کا حال یہ کر دیا کہ وہ بندر بنا دیے گئے، دھتکارے ہوئے، تو اب ہمیں اور آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد اور کوئی آسمانی قانون انسانی اصلاح کے لیے آنے والا نہیں ہے، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کسی پر وحی نہیں آئے گی کہ کوئی کہے کہ ہاں یقینی بات کہ مجھ پر وحی آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کشف وشف تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، کوئی کشف وشف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دل میں ایک الہامی یا القاء ہونا، الہامی بات کوئی ایسے کہ اللہ تعالیٰ ڈال دے کسی کے دل میں خیر و بھلائی کے لیے اور برائی سے رک جانے کے لیے، وہ ایک بات ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کو بھی کوئی شریعت نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے، اس کو بھی کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی انسان کی اصلاح کے لیے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اور بات ہے، لیکن وہ کوئی دوسرے پر اس کو نافذ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یعنی کہنا چاہیے کہ ایسی زبردست قسم کی کسوٹی کہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اتار دی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہیرے جواہرات کو کون پہچانتا ہے؟ جوہری پہچانتا ہے، ادروائز تو اگر اس کو کسی ناسمجھ اور بچے کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ پتھر سمجھ کے اور وہ پیلا پیلا کھلونا سمجھ کے پھینک دے گا وہ تو اسے،
اپنے اس میں ردی کی ٹوکری میں، کھلونے کی ٹوکری میں ڈال دے گا، ادھر سے ادھر ضائع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم اور ہمیں جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، سنت، اہل بیت کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی اب وحی کا طریقہ نہیں رہ گیا کہ کوئی وحی کسی پہ آئے، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی صحیفہ نہیں آئے گا، تو اب انسانی اصلاح کے لیے کیا چیز رہ گئی باقی؟ قرآن حکیم ہے اور صاحب قرآن کی جو ان کی سنت ہے، صحابہ نے جیسا سمجھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی۔ تو اب بات اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور غیرت، یعنی کسی قسم کی تحریف اور ہیلہ سازی کو کیسے گوارا کر سکے گی کہ اگر جیسے ہم کر رہے ہیں، نہیں گوارا کرے گی۔ ہم پر عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ ہاں، ایک دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو موقوف کر دیا کہ وہ آپس میں لڑانا بھڑانا اور یہ فرقوں میں بانٹنا، اس کو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دیجئے اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ٹھیک ہے، یہ پھر بھی ہلکا ہے کہ پوری کی پوری قوم برباد نہیں کی جائے گی۔ یہ دیکھیے نا، زلزلہ بھی آتا ہے تو کسی ایک خطے پہ آتا ہے، ایک وقت میں سارے، کہنا چاہیے کہ علاقوں میں زلزلہ نہیں آ جاتا کہ سب کو ایک ساتھ مٹا دے اللہ تعالیٰ، جیسے پہلی قوم پہ ہوتا تھا۔ تو اس لیے اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں، حکومتوں کی باغ ڈور ہے اور وہ قانون سازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی قانون میں اپنے دخل در معقولات داخل کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، ان کو غور کرنا چاہیے کہ جو یہ حکومت سازی، قانون سازی جو اسمبلیوں میں بیٹھ کے کی جاتی ہیں، ان کو تو بہت زیادہ ڈر جانا چاہیے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ یہ مہلت دے رہا ہے تو اس سے وہ غافل نہ ہو جائیں، ان آیات کو بار بار پڑھیں، بار بار غور کریں۔ اس واقعے کا ذکر رب العالمین نے صرف ہماری عبرت پذیری کے لیے کیا ہے۔ یہاں پر داستان سرائی نہیں مقصود کہ قرآن کوئی داستان سنا رہا ہے، قصے سنا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ تو ہمیں بار بار قرآن مجید اسی لیے پڑھنے کا حکم دیا گیا، بار بار پڑھو اس کو، اور بار بار پڑھنے والی کتاب بھی یہ ہے۔ تو یہاں پر پہلے ان کا ذکر دیکھیے کس طرح ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ایک آیت کا دوسری آیت سے کیسے اللہ نے ربط قائم رکھا۔ قرآن کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ کچھ نہ کچھ ربط ضرور ہوتا ہے۔ تو اس سارے عہد و پیمان کے بعد انہوں نے بہت سی باتوں میں تورات سے کنارہ کشی اختیار کی، اور انہوں نے کیا کیا؟ تورات میں تحریف کی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی قرآن میں تو کوئی کر نہیں سکتا، قرآن میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کیوں لیا اللہ نے؟ اس لیے کہ اب کوئی نبی آئے گا نہیں۔ پہلے تو ظاہر انبیاء آ جاتے تھے نا تو اس کی اصلاح کر دیتے تھے جو بگاڑ پیدا ہوتا تھا، اب کون کرے گا اصلاح؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو خود اپنے ذمے، اس کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قرآن میں سورہ ہجر میں فرمایا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی فرمایا کہ بہت سی باتوں میں یعنی تم نے کیا کیا کہ اس سے یعنی تورات سے تم نے منہ موڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تحریف بھی شروع کر دی، اور اس کے بعد ان کی آیات کو چھپایا بھی، انبیاء علیہ السلام کے احکامات کی نافرمانی کی، اور بعض کو جھٹلا دیا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بعض انبیاء کو شہید کر دیا۔ قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے۔ میدان تیہ میں عجیب و غریب نعمتوں کے مشاہدے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بار بار انہوں نے کیا کیے؟ اعتراضات کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ حکم عدولی کی، تو انہیں سخت ایذا پہنچائی، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس سرزمین میں داخل ہونا تو کس طرح داخل ہونا، تو اس سے بھی انہوں نے کیا کیا؟ صاف انکار کر دیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود ان کو ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دینے کی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مجھے الگ کر دے۔ کیا کہا تھا جب اللہ نے کہا کہ اس میں داخل ہو اور جنگ و جہاد کرو، تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں تو بہت یعنی سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیں اور آپ کا اللہ جائے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ ہلاک کرنے کے بجائے تمہیں توبہ و استغفار کی مہلت بھی دی۔ ٹھیک ہے، مہلت بھی دی، ایسا نہیں کہ فوراً تم کو پکڑ کے فوراً تم کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس وقت یعنی کہ لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لوگوں کے لیے، یعنی اس وقت جو لوگ تھے ان کے لیے بھی، اور ان کے بعد جو آنے والے تھے ان آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بھی ہے یہ، ٹھیک ہے، نصیحت میں ہمارے لیے شامل ہے، اور ہم سب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور ان کو ملنے والی سزاؤں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں جو ہے
آگاہ فرما دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل کریں، اور ڈرنے کے بعد ان برے اعمال کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر رہیں، اللہ کے حکم کو سب سے مقدم رکھیں، سب سے آگے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر ایمان رکھیں، اس کو آگے پہنچائیں، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔